قبر کے ادھر بھی چلتی ہے اور جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ دوسری اور اہم بات، نیابتاً عن النبی، امام نبی کا نائب ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے امام؟ نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کا وصی ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کتنا بلند ہے، نبی کتنا اعلیٰ ہے، نبی کتنا عرفہ ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کتاب سے پوچھ لیں جو کتاب خود نبی کے دل پہ نازل ہوئی ہے۔ جو کتاب نبی کے دل پہ نازل ہوئی ہے وہ کتاب بتائے گی، تب کتاب سے پوچھیں تو کتاب اپنی عظمت بتائے گی۔ اب ہم قرآن کی عظمت پہچانیں تاکہ ہمیں نبی کی عظمت سمجھ میں آئے۔ توجہ دیجیے گا عزیزوں، قرآن کی فضیلت پہچانیں تاکہ کوئی کچھ پرابلم نہیں کرے گا۔ جانے دیجیے، لائٹ آتی جاتی رہے گی، بندش ابھی ہو رہی ہے، بندش پھر نہیں آئے گی دوبارہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی کی عظمت، نبی کی فضیلت، نبی کی بلندی کیسے پہچانے؟ اس قرآن کی عظمت دیکھیں جو قرآن نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن کتنا بڑا ہے، وہ قرآن کتنا اعلیٰ ہے، وہ قرآن کتنا عرفہ ہے، وہ قرآن کتنا اونچا ہے، وہ قرآن کتنا بزرگ ہے، وہ قرآن کتنا بالا ہے۔ تو قرآن مجید سے پوچھیں قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو اس نبی کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کی کیا عظمت ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ قرآن علم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک امر اللہ انزلہ الیکم۔ یہ قرآن امر ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم۔ یہ قرآن کریم ہے۔ پھر ارشاد ہوا والقرآن العظیم۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ذکر ہے۔ اتنے سارے فضائل اللہ قرآن مجید کے بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن نور مبین ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن قرآن ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآناً عربیاً غیر ذی عوج۔ اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔